دیکھیے یہاں مصوروں کا مجموعہ ہے، تو ان کا تو شاکر صاحب سے تعلق جو ہے بڑا فطری اور قدرتی ہے، لیکن ہمارا جو تعلق تھا میرا اور میرے چند دوستوں کا، تو وہ اتنا براہ راست قسم کا تعلق نہیں تھا۔ ہم تو لکھنے والے تھے، ہم میں سے ایک شاعر تھا، کوئی نقاد تھا اور میں افسانے لکھتا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کس طریقے سے ہمارا ان سے ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ ویسے تو میں لکھنے والا آدمی، مصوری سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، اور جدید مصوری، یہ تجریدی مصوری، اس کی تو شد بد بالکل نہیں تھی، لیکن شاکر صاحب کی تجریدی مصوری کے سلسلے میں سب سے پہلے میں ہی پکڑا گیا اور مجھے ہی جواب دہی کرنی پڑی اس کے سلسلے میں۔ یہ عجیب واقعہ ہے، یہ 52-53 کا واقعہ ہے۔ انہی دنوں شاکر صاحب وارد ہوئے تھے اس شہر میں، اور تجریدی مصوری کی ابھی کافی ہاؤس میں کھچڑی پک رہی تھی، باہر خوشبو نہیں پھیلی تھی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت تک تجریدی مصوری کا کوئی نمائش، اس کام کی نمائش نہیں ہوئی تھی۔ اور اتفاق کا ایسا ہوا کہ اسی زمانے میں ایک ادبی پرچہ ہمارے ہاتھ پڑ گیا تھا، میں اس کا ایڈیٹر بنا، خیال اس کا نام تھا۔ تو ہم نے طے کیا کہ یہ محض ادبی پرچہ نہیں ہوگا، بلکہ ساتھ میں یہ نئی مصوری اور نئے ادیبوں کا پرچہ ہوگا مشترکہ۔ تو اس میں ایک تصویر چھپی شاکر صاحب کی، اس کا عنوان تھا بل، ہم نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا سانڈ۔ وہ تصویر چھپی، جب وہ پرچہ چھپ گیا تو میں دوپہر کو جو ٹی ہاؤس میں داخل ہوا تو قیوم نظر اپنے شاگردوں کو لیے بیٹھے تھے۔ قیوم نظر صاحب بڑے زوردار آدمی تھے، اور وہ جب حملہ کرتے تھے کسی پہ تو سوچ سمجھ کے بڑے قاعدے سے کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا صاحب انتظار صاحب آپ ادھر آئیے، یہ میرے شاگرد کچھ ہیں اور وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو میں گیا تو ایک شاگرد نے خیال کا پرچہ کھولا اور کہا کہ یہ جو تصویر آپ نے چھاپی ہے اس میں سانڈ کہاں ہے؟ تو میرے لیے بڑی مشکل پیش آئی، کہا کہ یہ بتائیے کہ رنگ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن سانڈ اس میں کہاں ہے؟ تو مجھے فوراً خیال آیا، میں نے کہا کہ دیکھیے اس میں ایک مضمون ہے مظفر علی سید کا، شدھ کلا اس کا عنوان تھا۔ مظفر پہ ان دنوں ہندی بہت سوار تھی، تو انہوں نے پیور آرٹ کا ترجمہ شدھ کلا کیا تھا، اور اس میں اس تصویر کی تشریح کر رکھی تھی سانڈ۔ تو میں نے کہا آپ اس مضمون کو پڑھ لیجئے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں سانڈ کہاں ہے۔ تو اس طریقے سے آغاز ہوا، اور ایک شاید ہمیں کریڈٹ جاتا ہے کہ شاکر صاحب تو صرف تصویریں بنا رہے تھے، لیکن ہم نے ان سے نثر لکھوائی۔ میرے خیال میں پہلا جو نثر کا مضمون تھا انہوں نے جو یہاں آ کر لکھا پاکستان میں، وہ بھی خیالی میں چھپا تھا۔ پھر اور بھی چند تحریریں، کچھ اپنے آرٹ کے بارے میں، اور آپ اگر ان تحریروں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاکر صاحب نے نثر اچھی لکھی ہے۔ جہاں تک تجریدی مصوری کا تعلق ہے تو انہوں نے تو کبھی کوئی بات نہیں کی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ مظفر علی سید انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ تجریدی مصوری ہوتی کیا ہے۔ بلکہ میرا پہلا جو شاکر صاحب سے تعارف ہوا ہے وہ کچھ اسی طریقے سے ہوا کہ میں اپنے دوستوں کی تلاش میں، جب ٹی ہاؤس میں کوئی نہیں ہوتا تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ کافی ہاؤس میں بیٹھا ہوگا کوئی دوست، تو میں کافی ہاؤس گیا تو میں نے دیکھا کہ مظفر بیٹھا ہے اور اس کے سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں بھی جا کے بیٹھ گیا۔ مظفر انہیں بتا رہا تھا کہ تجریدیت ہوتی کیا ہے اور تجریدی مصوری کی یہ ساری تحریک کیا ہے، اور خاصا لمبی گفتگو ہوئی۔ جب وہ گفتگو ہو چکی اور ہم کافی پی چکے، اور جب میں پھر ان سے رخصت ہم نے لی اور باہر نکل آئے تو میں نے کہا مظفر یہ کون صاحب تھے جنہیں تم آج تجریدی مصوری پر اتنا لمبا لیکچر دیا ہے؟ تو اس نے مجھے بڑی تحقیر سے دیکھا اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ایشیا کا سب سے بڑا مصور ہے شاکر علی۔ تو یہ میرا پہلا تعارف تھا شاکر صاحب سے۔ تو آپ نے کبھی ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ آپ نہیں، میں تو ہمارے کوئی دوست تھے جو ہر ایک کو سمجھاتے تھے۔ مظفر علی سید تھے، شیخ صلاح الدین تھے، پھر حنیف رام ہمارے گروپ میں، یہ لوگ بہت سمجھاتے تھے ہمیں۔ مجھے یہ سمجھاتے تھے کہ افسانہ کیا ہوتا ہے، ناصر کاظمی کو سمجھاتے تھے کہ شاعری کیا ہوتی ہے،
اور شاکر صاحب کو سمجھاتے تھے کہ تجریدیت کیا ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں یعنی انتظام تھا کہ ہمیں لیکن ہم میں یہ صلاحیت نہیں تھی. تو ہم تو یوں ہی اپنے انہی لوگوں سے سن کر کچھ اس قسم کا کام کر لیتے تھے اور بس یہی کچھ ہوتا رہتا تھا.